شرک اکبر کی اقسام. شرک فی الذات. سوال: اللہ کی ذات میں شرک کا کیا مفہوم ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا. سورۃ الاخلاص آیت نمبر 3. جو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہے وہ اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے. فرمایا لقد كفر الذين قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً وہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 75. لہذا جو شخص انا الحق یعنی میں اللہ ہوں کا دعویٰ کرے یا اللہ میں فنا ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لكفور مبين، اور انہوں نے اس کے بندوں کو اس کا جز بنا دیا، بے شک ایسا انسان کھلا کافر ہے. سورۃ الزخرف آیت نمبر 15. امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور میں سے نور یعنی نور من نور اللہ کہنا اللہ کا جز بنانے کے مترادف ہے، اور یہ بدترین شرک ہے. آپ اللہ کے بندے اور اس کے مخلوق تھے. سوال: صوفیہ کے نزدیک توحید یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو موجود نہ مانا جائے. تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کا مظہر ہیں. جیسے سمندر سے موجیں اٹھتی ہیں اور لہریں بنتی ہیں، دراصل وہ سمندر ہی کی شکلیں ہیں. اسی طرح یہ کائنات اللہ ہی کی شکلیں ہیں. کیا یہ واقعی توحید ہے؟ جواب: یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کے سراسر منافی ہے. یہ تصور عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث سے بھی بدتر ہے. خلیفہ چہارم علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ذات کے بارے میں سبائی گروہ نے ایسی ہی بات کی تو صحابہ اور اہل بیت نے ان کو کافر اور مرتد کہا، اور علی رضی اللہ عنہ نے انہیں آگ میں جلا دیا. بخاری کتاب الجہاد کتاب المرتدین. اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا. سوال: بعض صوفیہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں فنائے کلی میسر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو مجھ میں فنا ہوا وہ نہ آسمان میں ملے گا، نہ زمین میں، نہ ہی بہشت میں. اس لیے بعض صوفیہ نے ان الحق یعنی میں خدا ہوں کا دعویٰ کیا. کیا یہ توحید کے منافی ہے؟ جواب: اس امر میں کوئی شک نہیں کہ ربوبیت کا دعویٰ ایمان و اسلام کی صریح ضد ہے. یہ دعویٰ فرعون نے کیا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کیا، اور دنیا و آخرت میں اس پر اللہ کی لعنت ہوئی. لہذا یہ کہنا کفر ہے. فرعون نے ان الحق کہا تو ذلیل ہو گیا، اور منصور نے ان الحق کہا تو مست قرار پایا. فرعون کی خودی کے لیے بعد میں اللہ کی لعنت رہ گئی، اور منصور کی خودی کے لیے بعد میں اللہ کی رحمت رہی ہے. نعوذ باللہ. فرعون ہو یا منصور، جو الہ ہونے کا دعویٰ کرے گا تو اس کے لیے اللہ کی لعنت ہی ہے. سوال: بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات نہ تو اللہ کی عین ہے اور نہ ہی غیر ہے، بلکہ اللہ کے اسماء و صفات کا ظل ہے، عکس ہے، سایہ ہے، ظلال ہے. کیا یہ کہنا صحیح ہے؟ جواب: صوفیہ کا یہ نظریہ کہ یہ کائنات اللہ کی غیر نہیں ہے گمراہی ہے. اگر واقعی اللہ کا غیر موجود نہیں ہے تو نمبر 1 اللہ کے انبیاء کی دعوت کا کیا مفہوم ہے؟ وما لكم من إله غيره، اس کا کوئی غیر تمہارا معبود نہیں. اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی غیر ہے ہی نہیں تو انبیاء علیہم السلام کس غیر کی عبادت سے روکتے تھے؟ نمبر 2 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، اگر یہ کلام غیر اللہ کا ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر ہوتا. سورۃ النساء آیت نمبر 82. اگر کوئی اللہ کا غیر نہیں ہے تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ سوچئے، اگر کائنات اللہ تعالیٰ کی صفات کا عکس ہے تو نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی پاک صفات کا عکس ابلیس، فرعون، نمرود اور ابو لہب کی شکل میں کیسے ظاہر ہوا؟ نمبر 2 جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ابلیس، فرعون اور نمرود کو جہنم کے عذاب میں مبتلا کرے گا تو کیا وہ اپنی پاک صفات کو عذاب دے گا؟ نمبر 3 اگر صوفیہ کی یہ بات مان لی جائے تو سوچئے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جبرائیل اور ابلیس میں، موسیٰ اور فرعون میں، ابراہیم اور نمرود میں اصلاً کیا فرق رہا؟ کیا ان سب کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا عکس قرار دینا کفر صریح نہیں ہے؟ سوال: کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ اے جابر، اللہ نے تمام اشیاء سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کا نور پیدا کیا،
پھر اس کے 4 حصے کیے، ایک سے قلم، دوسرے سے لوح محفوظ، تیسرے سے عرش اور چوتھے سے کل کائنات پیدا کی۔ ریاض السالکین۔ جواب: یہ روایت بلا سند ہے، موضوع من گھڑت ہے۔ ایسی روایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر کوئی ایسی بات میری طرف منسوب کی جو میں نے نہ کہی ہو، وہ اپنا مقام جہنم میں بنا لے۔ بخاری۔ سوال: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 15۔ کیا اس آیت میں نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے نمبر 1 تورات کو نور کہا، المائدہ 44۔ نمبر 2 انجیل کو نور کہا، المائدہ 46۔ نمبر 3 قرآن مجید کو نور کہا، الاعراف 157، التغابن 8۔ ان تمام آیات میں نور سے مراد نور ہدایت ہے، اللہ کے نور کا حصہ نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور میں سے نور ماننا تو شرک ہے، لہذا یہ آیت نور من نور اللہ کی دلیل نہیں بن سکتی۔ اس آیت میں نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد قرآن کریم ہے۔ دونوں کے درمیان واو عطف تفسیری ہے، جس کی واضح دلیل قرآن کریم کی اگلی آیت ہے، جس میں کہا جا رہا ہے یہدی بہ اللہ، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے۔ اور اگر نور اور کتاب دو الگ الگ چیزیں ہوتی تو الفاظ یہدی بہم اللہ ہوتے، یعنی اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ذریعے سے ہدایت فرماتا ہے۔ قرآن کریم کی اس نص سے واضح ہو گیا کہ نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد ایک ہی چیز یعنی قرآن کریم ہے۔